بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو یہودیوں کی عورتوں کی طرف سے شادی کا بلاوا آیا۔ آخر کس نے یہ بلاوا دیا؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون سی دعا کی؟ یہ واقعہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنتی لباس کا۔ ایک دن کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بی بی فاطمہ چکی پر آٹا پیس رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یہودیوں کی چند عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر شادی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے گھر شادی پر بھیج دیں اور ہم فخر محسوس کریں گے۔ لیکن ان یہودی عورتوں کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی عورتوں کی دل کی بات جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہودی عورتوں کا دل نہیں توڑا اور وعدہ فرمایا، میری بیٹی فاطمہ آپ کے گھر شادی میں ضرور آئے گی۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو شادی میں جانے کا حکم دیا تو حضرت بی بی فاطمہ سوچ میں پڑ گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مسجد نبوی میں اذان کی صدائیں گونجی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ آپ نے دعا کی، اے میرے خدا، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں، لیکن میں دعوت میں کیا پہنوں گی؟ میرے پاس پہننے کے لیے کوئی مناسب لباس نہیں، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے پیوند لگے لباس کو دیکھ کر تیری نبی کی بیٹی کا وہ عورتیں مذاق بنائیں گی۔ اے رب کائنات، وہ تیرے محبوب کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ اے عزت و ذلت کے مالک، مجھ پر رحم فرما دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی کو شرمندگی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کی دعا کو سن رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلد سے جلد میرے محبوب کی بیٹی کے لیے جنت سے لباس لے کر جاؤ۔ فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لباس لے جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنتی لباس آپ کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو حضرت بی بی فاطمہ کو دے دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے جب اس لباس کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ لباس انتہائی خوبصورت اور روشن تھا کہ پورا گھر اس لباس کی روشنی کی وجہ سے چمک اٹھا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ اس لباس کو پہن کر شادی میں شرکت کرنے گئی۔ جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ شادی میں تشریف لائیں تو آپ کے اس جنتی لباس کے نور سے وہاں موجود ہر چیز جگمگا رہی تھی۔ آپ کے لباس کو دیکھ کر یہودیوں کی عورتوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ان کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ وہاں یہودی عورتیں اپنے غرور و تکبر میں تھیں کہ ان سب نے ایک سے بڑھ کر ایک بہترین لباس پہنا ہوا تھا، لیکن جب حضرت بی بی فاطمہ وہاں پہنچی تو سب حضرت بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتی رہ گئی اور یہاں تک کہ یہودی کی عورتوں کے علاوہ ان کی دلہن نے بھی آ کر
حضرت بی بی فاطمہ کے لباس کو دیکھنے لگی۔ وہاں کبھی کوئی ہاتھ لگا کر لباس کو چھو رہا تھا تو کوئی ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اور ان یہودی عورتوں کو حضرت بی بی فاطمہ کے لباس کے سامنے اپنا لباس پھیکے لگنے لگے۔ وہ یہودی عورتیں حضرت بی بی فاطمہ کے آگے پیچھے گھومنے لگی اور کہنے لگی، اے فاطمہ، تمہارے پاس اتنا خوبصورت لباس کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، یہ لباس میرے ابا جان نے بھجوایا ہے، یہ لباس مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یعنی یہ لباس اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ اس طرح یہودی عورتوں کو اپنے کیے پر شرمندگی حاصل ہوئی، اور وہ سب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔